آج مجھے دکھ پڑھنا ہے اس کا جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ اور زیارت ناہیہ کا سلام ہے، آپ شخصیت خود پہچان لیں گے۔ زیارت ناہیہ میں آپ کے زمانے کے امام کا سلام ہے، میرا سلام ہے اس پر جو کوفہ میں یوں اکیلا رہ گیا تھا جیسے کربلا میں حسین اکیلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ سر چھپا۔ یہ میرا مشورہ نہیں، یہ میر انیس کا مشورہ ہے۔ میر انیس کا مشورہ، آنسو نہ آئے تو سر جھکا لو اور جھکا کے بنت مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کرو، بی بی دیکھ باقی مومن عزادار کیسے رو رہے ہیں، بی بی میں بھی ایسے رونا چاہتا ہوں، بی بی میری آنکھوں کو بھی آنسوں کی خیرات عطا فرما۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ میں مجلس میں جاتا ہوں تو جیسے جاتا ہوں ویسے ہی اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ دائیں بائیں کے مومنین روتے رہیں اور بندہ چپ کر کے بس بیٹھ کے دیکھتا رہے اور واپس چلا آئے۔ آنسو کسی کے اختیار میں نہیں، اس گھر سے فیض مانگ لینا تو سب کے اختیار۔ یہاں بیٹھے جتنی دیر بیٹھے، مسائل شروع ہو تو آپ کوشش کریں، اگر آنسو بغیر آپ کے چہرے کو تکلیف اور شدت میں اور مشقت میں مبتلا کیے ہوئے نہیں نکل رہے تو پھر سر جھکا دیجیے اور کہیے بی بی آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، میں جب نکلوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ بڑے کریم ہے، وہ آنسو عطا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کا سفیر حسین کا نمائندہ بن کے کوفہ گیا ہے۔ اس گھر کے بچے لوگ اگر کہتے ہیں تو وہ کہتے رہے، مجھے نہیں لگا کہ اس گھر کے کسی بچے کو بچہ کہا جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حسین کی یتیمہ کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ پتہ تھا؟ کربلا سے شام تک، اس بچوں کا معیار دیکھیے، کربلا سے شام تک فوج یزید تو بہت دور کی بات ہے، سکینہ نے سجاد سے بھی نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ ہے معیار۔ یوں لگتا ہے جیسے سکینہ حسین ہو گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اپنی ذات سے باہر نکل کے رویا کیجیے۔ میرے آقا رضا کے گھر مجلس ہو رہی تھی، میرے امام نے دیکھا ایک مومن خاموشی سے سر جھکا کے رو رہا۔ میرا امام تڑپ کے اٹھا آ کے اس کے پہلو میں بیٹھا اور کندھا ہلا کے عجیب جملہ کہا، اے رونے والے دھاڑے مار کے کیوں نہیں روتا غریب حسین کو؟ عزاداروں اسے چہرے سے رومال ہٹایا، مولا دیکھیے رومال بھیگا ہوا ہے، میں رو تو رہا ہوں۔ مولا رومال ہٹا کے روتا ہوں تو شرم آتی ہے۔ رو پڑا میرا امام اور رو کے کہا، ہاں تجھے شرم تو آئے گی، تو نے کوئی سکینہ کو تماچے لگتے، ہاں تجھے شرم تو آئے گی، تو نے کوئی زینب کے سر سے رداء اترتے دیکھی ہے؟ ہاں تجھے شرم تو آئے گی، شرم کر کے نہ روئیے، شرم کر کے نہ روئیے۔ یہ مت دیکھیے کہ میرے چہرے کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ کبھی گھر کی میت پہ بھی کسی نے سوچا ہے کہ اس وقت میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ جب دھاڑے مار کے کوئی روتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا چہرہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہوگا۔ یہ شرم زہرا زادے کے لیے کیوں رکھی گئی؟ ایسے روئیے، بے تاب ہو کے روئیے کہ آپ کو خود احساس نہ رہے، خود احساس نہ رہے کہ میرے چہرے کی حالت اس وقت کیا ہے۔ امام نے فرمایا، ہاں تجھے شرم تو آئی گی، تو نے بھی سکینہ کو تماچے لگتے تھے۔ حسین ابن علی کا سفیر، حسین ابن علی نے جب بھیجا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بس ماں نے بچوں کو تیار کر کے بھیج دیا۔ خدا کی قسم ماں کو بھی پتا تھا، بچوں کو بھی پتا تھا جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ ماں کے حوصلے کو سلام کروں یا بچوں کے حوصلے کو سلام کروں؟ جن بچوں کو بچپنے کے عالم میں یہ پتا ہے کہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ماں نے تیار کیا مسلم ابن عقیل کو، دونوں بچے ساتھ دے کے بھیجا۔ بہنیں بھی بس جاتے ہوئے اتنا کہہ سکی، بابا ایک وعدہ کرو، عید پہ بھائیوں سے ملاؤ گے؟ یہاں بچوں کے بعد تشریف فرما ہے، اس درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔
जाओ बाबा। मुस्लिम इब्न अकील चले गए। 2 जुमले सुन लीजिए, आने का मकसद पूरा हो जाए। मुस्लिम इब्न अकील कूफा चले गए, हजारों अफराद ने बैअत की। ईशा की नमाज खत्म हुई, मुस्लिम ने पलट के देखा तो मस्जिद खाली थी। ये भी इस गम का मौजूदा है, दिन में 10 मजलिस अज़ादार सुनेगा, यही बात बार बार सुनेगा, फिर हर मर्तबा इसी बात पे चीखे निकलेंगे। मैंने बड़ी मर्तबा मिसाल मेंबर से दी है कि मेरी आंखों के सामने मेरा 18 साल का भाई कत्ल हुआ है। कितना रोए होंगे हम, आप सोच सकते हैं। बहुत रोते थे हम, कुछ और याद ही नहीं रहता था, खाने को कुछ जी नहीं चाहता था। पूरे 3 साल मैं चैन से सोया नहीं, सारी रात में बैठा रहता था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो मंजर आता था। किसी ने सैयद साजिदीन से पूछा था, मौला खून रोना कब बंद करोगे? इमाम ने फरमाया, मैं हुज्जत खुदा हूँ, वो मंजर मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। जब मेरे खैमे में जालिम आ गए थे और मुझे बचाने के लिए मेरे पुत्री खंजरों के आगे हाथ कर रही थी। मुस्लिम इब्न अकील चले गए कूफा, हजारों लोगों ने बैअत की, हजारों लोगों ने बैअत की। पलट के देखा मस्जिद खाली। अल्लाह ना करे कोई परदेश में हो, वहां कोई अपना ना हो और वहां शाम हो जाए। मैंने कह दिया है, आपने आसानी से सुन लिया। खुदा न करे कोई परदेश में हो, वहां उसका कोई अपना ना हो और शाम हो जाए। ये जो मुस्लिम इब्न अकील का सफर है, अजीब सफर है। एक शेर है, शेर गजल का है, मैंने मिंबर के शायर कभी पढ़े नहीं। गजल का शेर है, लेकिन यूं लगता है जैसे किसी शायर से खुदा ने लिखवाया है। मुस्लिम इब्न अकील, बैठ जाते हैं जहां छांव घनी होती है, हाय क्या चीज गरीब और वतनी होती है। मुस्लिम इब्न अकील मस्जिद से बाहर निकले, दोनों बच्चों को उंगलियों के साथ। दस्तूर ये था कि फौज के सिपाही, हुकूमती सिपाही गलियों में आके मशलें जलाते थे। जैसे यहाँ आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उस वक्त मशलें जलाई जाती थी, मशलें लगी होती थी, सिपाही आते थे, अपने हाथों से तेल डालते थे, मशलें जला के चले जाते थे ताकि मुसाफिरों के लिए रोशनी का एहतमाम हो। मुस्लिम इब्न अकील ने बाहर निकल के अजीब मंजर देखा। ये मंजर अगर आपके ज़हनों में उतरा तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मुस्लिम इब्न अकील के साथ दोनों बच्चे हैं। मुस्लिम इब्न अकील गलियों में चल रहे हैं और मुस्लिम इब्न अकील देख रहे हैं कि कुछ नकाब पोश हैं जो आके मशले बुझा रहे हैं। हाय 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 हाय, आपने समझा ही नहीं। मशले बुझाई जा रही हैं, गलियों में अंधेरा है, गलियों में सन्नाटा है, और मुस्लिम इब्न अकील दिल ही दिल में सोच रहे हैं, मैं मारा जाऊंगा, इन बच्चों का क्या होगा। मुस्लिम इब्न अकील बच्चों को साथ ले लेके, बस ज़हमत तमाम हुई आपकी, साथ लेके गलियों में घूमते फिर रहे। क्या करूं, इन बच्चों को कहाँ बिठाऊं। एक घर के बाहर मुस्लिम इब्न अकील बैठ गए। ये है गुर्बत इस खानदान की। जब घर अपना ना हो, जरा सोचिए, इस गली को सोच लीजिए, कोई घर अपना ना हो, कोई ताल्लुकदार ना हो और आपको बैठना पड़ जाए, कहाँ बैठेंगे। किसी की दहलीज पे भी नहीं बैठ सकते, राह के वस्त में बैठ गए मुस्लिम इब्न अकील। इस गुर्बत को आपने महसूस ही नहीं किया। जी, किसी गली में आपको बैठना पड़ जाए, ताल्लुक ना हो, किसी की दहलीज पे नहीं बैठ सकते, कोई भी निकल के बद एहतरामी कर सकता है, बेएहतरामी कर सकता है। मुस्लिम इब्न अकील गली के वस्त में बैठ गए। एक मजदूर ने दरवाजा खोला, कौन है तू मुसाफिर, अपने घर क्यों नहीं जाता, रात हो गई है। मुसाफिर, मुनासिब नहीं है किसी के घर के सामने बैठना, और मेरे घर के सामने बैठना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मैं अकेली औरत हूँ। जा अपने घर जा अपना रास्ता ले, क्यों बैठा है मेरे घर के सामने। कायनात निसार करो, अल्लाह जाने जमीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं गिरा,
جب اس مستور نے کہا نا جاتا کیوں نہیں، جا اپنے گھر جا، مسلم ابن عقیل نے چہرے سے بال ہٹائے اور ایک مرتبہ نگاہیں اٹھا کے کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ اس کوفہ میں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، اس کوفہ میں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، یہ غربت ہے مسلم ابن عقیل کی۔ کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل کا نام سنا؟ بے ساختہ مستور اپنے گھر سے باہر آتا، میرا مولا مسلم ابن عقیل، میرا آقا مسلم ابن عقیل، مسلم آپ میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں آئے۔ مسلم ابن عقیل اٹھے، اس کے گھر گئے، کھانا دیا، کھانا دینے کے بعد کہا یہاں آپ آرام کریں، میں باہر بیٹھتی، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا جواب دیا ہے حسین ابن علی کے سفیر نے؟ فرمایا ہم عورتوں کے ذریعے حفاظت کروانے کے عادی نہیں، جا تو چین سے آرام کر۔ مزدور چلی گئی، ساری رات مسلم ابن عقیل کی مصلے پہ گزری، ساری رات عبادت میں مصروف۔ یہ تہذیب بتائی ہے مسلم ابن عقیل نے پرائے گھر میں رہنے کی، ساری رات مصلے پہ، گھر میں مستور اکیلی ہے، مسلم تہذیب بتا رہے ہیں، ساری رات مسلم ابن عقیل مصلے سے اٹھے ہی نہیں، آپ نے اس درد کو محسوس ہی نہیں کیا، ساری رات مصلے پہ خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ وقت سحر قریب ہوا، مستور دوڑتی ہوئی آئی، مسلم مسلم، باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی۔ مسلم مجھے لگتا ہے فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے گھر تک آ گئی، لیکن مسلم تو باہر نہ جانا، میں باہر جاؤں، میں بڑھیا ہوں، میرا پہلے بھی کوئی نہیں، تیرے لیے میں ماری جاؤں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ مسلم ابن عقیل یوں اٹھے جیسے شیر اٹھتا ہے، آگے بڑھے اور بڑھ کے کہا ہے بڑھیا میری تلوار لا دے، میری تلوار لا دے، میں مرنا برداشت کروں گا، تیرے گھر کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کے مسلم ابن عقیل نے تلوار ہاتھوں میں لی، بڑھیا کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا گلی میں چاروں طرف فوج ہے، چاروں طرف سپاہی ہیں، مسلم ابن عقیل سپاہیوں سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک چوراہے میں لے گئے یہ، اور چوراہے میں چاروں طرف سے فوجیوں نے حملہ کر دیا۔ بس زحمت تمام ہو گئی، ہزاروں جو رونے آئے ہوا، آخر جملہ کہہ رہا ہوں، چاروں طرف سے حملہ کر کے مسلم کو ایک چوراہے میں لے گئے جہاں پہلے سے گڑھا کھود رکھا تھا۔ مسلم حملے کا جواب دیتے دیتے پیچھے ہٹتے ہٹتے اس گڑھے میں جا گرے، جیسے مسلم گڑھے میں گرے ہے نا، پھر تاریخ نے لکھا ہے ادھر مسلم گڑھے میں گرے، لوگوں نے آ کے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے مسلم پہ پھینکنا شروع کیا۔ زمانے کے امام نے سلام پڑھایا، السلام علی جسد المخروم محروم، میرے جلے ہوئے چہرے پہ سلام، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، محمد کی بیٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے۔ مسلم ابن عقیل کے بدن میں نیزے پیوست ہیں، تیر پیوست ہیں، تلواروں کے وار ہیں، جلے ہوئے کپڑے، آگ لگا کے جلے ہوئے کپڑے مسلم پہ پھینکے گئے ہیں۔ مسلم کو کسی نے ایسا پتھر مارا ہے کہ مسلم کے دونوں ہونٹ کٹ گئے، عزاداروں گڑھے سے باہر نکال لیا مسلم کو، دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے، دارالعمارہ کی چھت پہ، بس چھت سے میں کیا بتاؤں کہ وہاں کیا کیا ہوا، بس ایک جملہ سن لیجئے کہ مسلم کو چھت سے پھینکا گیا ہے، مسلم کو چھت سے پھینکا ہے، تو جس نے پھینکا ہے وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا مسلم ابھی زمین پہ نہیں آئے تھے، میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جو چادر پھیلائے ہوئے کہہ رہا میرے غریب کا سفیر۔ مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ سے پھینک دیا گیا، سپاہی ارد گرد اکٹھے ہو گئے، سپاہی ارد گرد اکٹھے ہو گئے، حسین ابن علی کا قافلہ گزر رہا تھا وادی تنعیم سے، اچانک جناب عباس نے دیکھا حسین کا گھوڑا آہستہ آہستہ آ رہا ہے، حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے، زہرا کا لال سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے،
जनाब अब्बास तड़प गए और करीब आके कहा मौला मौला मुझे मदीना में लड़ने दिया होता तो वो छुप छुप के न रोना पड़ता, मौला मुझे बता तो सही हुआ क्या है। ज़हरा के लाल नसीब छोड़ दी और छोड़ गया जो रोने आया है वो तैयारी करे। ज़हरा के लाल नसीब छोड़ दी और देखेगा अब्बास अब्बास न लड़ने का वादा करे तो मैं तुझे बताऊं मुझे क्या हुआ है। तलवार कदमों में रख के कहा मौला मैं तेरे आमिर का पाबंद हूँ, बस मेहरबानी कर मुझे बता तुझे हुआ क्या है। ये ज़हरा के लाल का बायां हाथ पहलू में आया, दाएं हाथ की 2 उंगलियां तराश की हुसैन ने। अल्लाह जाने अब्बास ने क्या देखा, तड़प के कहा मौला मुझे एक मरतबा